بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سے مانگنے والوں کے کام بنتے ہیں، لیکن اللہ کے آگے رونے والوں کے کام ایسے بنتے ہیں کہ پتہ بھی نہیں چلتا۔ آنسو اللہ کو بہت محبوب ہیں، عاجزی والے، تڑپ والے۔ اللہ سے آنسوؤں کا تعلق بنائیں، آنسو صرف اللہ کے آگے بہائیں۔ جب بندہ اللہ کے آگے روتا ہے تو بند دروازے بھی کھلنے لگتے ہیں، اندھیرے مٹنے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے، بہت جلد آنسو پوچھ دیتا ہے۔ بے شک ہمارے معاملات ہمارے اختیار میں نہیں ہوتے، مگر صبر رکھیں، کیونکہ جس کے اختیار میں ہے وہ بڑا غفور و رحیم ہے۔ ہمارے رب نے ہمارے مقدر میں سب کچھ بہترین رکھا ہوتا ہے، بس صبر کریں، وہ نوازنے والی ذات ہے، انشاءاللہ ضرور نوازے گی۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اتنا صبر دے کہ تمہارا دل ہر حال میں مطمئن رہے۔ اللہ تمہیں اتنا مضبوط بنائے کہ کوئی بھی تمہیں توڑ نہ سکے۔ اللہ تمہیں اتنا اپنے قریب کر لے کہ کسی اور کی تمہیں ضرورت ہی نہ پڑے۔ اللہ تمہیں اپنی اتنی محبت دے کہ کسی اور کی محبت کے لیے نہ ترسو۔ اللہ تمہیں دنیا کی اتنی سمجھ عطا کر دے کہ تم اس کے ہر فیصلے پر راضی ہو جاؤ۔ اللہ تمہیں اتنا کچھ نوازے کہ تم کسی کے محتاج نہ رہو، اور اللہ تمہیں اپنی یاد میں اتنا مشغول کر دے کہ تمہیں کسی اور کی یاد نہ ستائے۔ اللہ تمہیں اپنا قرب اتنا عطا کرے کہ پھر تمہیں دنیا کی چاہ نہ رہے۔ آمین۔ یہ جو حسبی اللہ ہے نا، ایمان کی تکمیل ہے، یقین کی تکمیل، توکل کی تکمیل ہے۔ انسان قلب و ذہن کی حاضری کے ساتھ کہتا ہے، حسبی اللہ، بس اب مجھے اللہ کافی ہے۔ یہ کفایت کا احساس و اظہار اس کے ایمان کو اس معراج تک لے جاتا ہے جہاں پہنچ کر اسے تمام زمینی مشکلات رائی کے دانے سے بھی زیادہ چھوٹی محسوس ہونے لگتی ہے۔ یہ وہ اظہار ہے کہ اس کے بعد مومن ہر تنگی پر مسکراتا ہے اور ہر مشکل پر مطمئن رہتا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا ایمان پیدا ہوتا ہے اور مصائب کی آگ بھی گلے گلزار بن جاتی ہے۔ الہی حسبی اللہ کا شعور لوگوں تک اتار دے۔ آمین۔ شفا تو ہر وقت مانگنی چاہیے، صرف بیماریوں سے نہیں، حد سے بڑھی ہوئی خواہشات سے، کسی کے خلاف پیدا ہونے والے بغض سے، دل کو گرد آلود کر دینے والی سوچوں سے۔ دعاؤں کا مسلسل تمہارے لبوں کی تسبیح بن جانا اللہ کی طرف سے تمہارے لیے قبولیت کا ایک اشارہ ہے، اور دعائیں مانگتے رہو۔ اسے اپنے بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے اس مومن بندے کا جس کی میں کوئی عزیز چیز دنیا سے اٹھا لوں اور وہ اس پر ثواب کی نیت سے صبر کر لے تو اس کا بدلہ میرے یہاں جنت کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔